سوال بہت اچھا سوال ہے کہ کوئی نسخہ بتائے عبادت کا. یہی ہے نا وہ چیزیں کیا یاد رکھنا, وہ چیزیں, وہ صفات, وہ اچیومنٹ دنیا میں, دنیاوی اچیومنٹ جس پر آپ بالعموم جنرلی فخر کرتے ہو کہ یہ میری ہے, وہ چیز اس ہاتھ پردے سے شارٹ کٹ ہے مدد نہیں, سمجھ نہیں آئی. جو چیز آپ کو دنیا میں, اپنی دنیا میں, حاصل کی دنیا میں جو سب سے عزیز چیز ہے وہی قربان کرنا, یہ ہے شارٹ عبادت. اپنی سب سے پیاری چیز آپ اللہ کے روبرو پیش کریں. جو ابھی تمہیں سب سے اپنی عزیز ہے اپنی حالت میں, اپنی زندگی میں, وہی چیز پہ پیش کرو گے تو آپ کو عبادت کا متبادل ملے گا. شارٹ عبادت. ساری عمر کو پیسے کمائے بیچارے نے, محنت کی, سیلف میڈ بندہ بیچارہ محنت کر کے آج اس قابل ہوا, وہی نثار کر دے. کہانی سن لو, پہلے سنائی میں نے, آج پھر سناتا ہوں کہ ایک آدمی کہ آو ایک گرو کا چیلا, پیر کا مرید, اور اس کو اس کے پیر نے, گرو نے لگایا تھا کہ جنگل کی بوٹیوں کو اسٹڈی کر, عقاقیر کو انہیں اسٹڈی کرو اور ان میں سے ان کا رس نکالو. وہ بڑا مہنگا سا کام ہوتا ہے, مشکل کام ہوتا ہے, اور اسے کہتے ہیں جوہر عقاقیر, بوٹیوں کا رس. بہت مشکل سی چیز ہوتی ہے. اور اس نے وہاں کام میں لگ گیا, جنگل کی بوٹیوں میں جائے. جب کبھی بوٹی اندر بوٹی مشکل بچایا ایسے ایسے باپ کا کات بات ہے, بوٹی جب کھولنے پہ آئے اس کے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں ان سے طرح, پھر اندر سے اس کی خاص مشکل ناپا نکلتی ہے, پھر اس کا جوہر ہوتا ہے خاص. وہ بیچارے 30 سال میں محنت کرنے کے بعد پھر ایک شیشی جہاں چھوٹی سی اکٹھی چلے نے, چلا بہت خوش ہوا, زندہ آباد, محنت کامیاب ہو گئی, حاصل ہو گیا, خوشی خوشی جا رہا ہے پھر کے بعد اپنے گرو کے بعد, ٹھوکر لگی, شیشی ٹوٹ گئی. وہ نے فریاد کی, گرو اور تو جو ہوا تو ہوا, اب تو میری بینائی بھی کام نہیں کرتی, اب تو میری بوٹی بھی نظر نہیں آئے گی, اور 30 سال میں کہاں سے لاؤں گا, اب تو میرے عذاب ہی حل ہو گئے, اور یہ کیا ظلم ہوا کہ شیشی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں گرو وہاں پر پہنچا, گرو ہنس رہا تھا. انہوں نے کہا کہ مہاراج آپ میری فریاد پر ہنس رہے ہیں. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تیری فریاد اپنی جگہ پر, اور تو سمجھ رہا ہے کہ جو چیز تم نے چاہی وہ نہیں ملی, لیکن جو میں نے چاہا وہ مل گیا. گرو کہتا ہے, کہتے مہاراج آپ نے کہا چاہا تھا, کہتے میں نے وہ تیرے آنسو چاہے تھے. کہتے ان آنسو کیا فائدہ, کہتے انہی سے تو بوٹیوں میں رکھ پیدا ہوتا ہے. وہ کہانی اتنی ساری ہے, تو اگر آپ کے پاس آنسو ہیں تو یہی اس کی یاد میں لگا دیں. میں کہا نبی بات نہیں کرتے اس کے ساتھ, پچھا اللہ کا یہ بچھایا, اچھا اللہ کے لیے, اور چلو پھر 2 روپئے دے دو اللہ کا. پھر اللہ تمہیں 2 روپئے کا انعام دے گا کہ تم نے کتنے اماؤنٹ میں سے کتنے پرسنٹیج اللہ کو یاد رکھا, جتنا تمہاری نسخہ بتا رہا ہوں, جتنا تمہارے حاصل کی کائنات میں تم نے اللہ کا حصہ رکھا, اتنا اسی کائنات میں سے لے لو. اگر تم نے ساری کائنات اپنے اس کے حوالے کا رکھی ہے تو تمہارے اختیار اس کی کائنات پر, تمہارا کائنات اس کے اختیار ہو گیا نا اختیار. اور اگر تم نے اپنی کائنات میں یہ کہا اچھا اللہ میاں پھر تو ذرا ٹھہر کے آنا, پھر دیں گے کبھی کوئی یاد, تو پھر وہی کہے گا ٹھہر کے آنا. بس اللہ کو اس سے تم نے کیا لینا ہے, جو دینا ہے وہی لینا. مکمل اختیار دے دو تو تمہارا کام ٹھیک. جو بیسٹ چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں نکال دو, دی بیسٹ. آپ بات میں امیر آدمی اگر پیسہ نہیں اللہ کی راہ میں لگاتا تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے, نامنظور. امیر آدمی کے پاس دولت ہے, وجہ پہچان دولت ہے دوستوں. غریب آدمی جو ہے گھبراتا رہتا ہے, اپنی گھبراہٹ اللہ کے حوالے کرے, گھبرائے نہ, غریبی کو ناپسند نہ کرے, جو دیا ٹھیک ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا عام طور پر اللہ کو راضی رکھتا ہے. کیا کہا, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا عام طور پر اللہ کو راضی رکھتا ہے. اگر تم نے اللہ کی ہر فیصلے کو رضامندی سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہے.
اللہ کب راضی ہے؟ جب تم اس کے فیصلے پر راضی ہو. یہ نہیں کہتے یا اللہ یہ بھی دے، یہ بھی جو دیا ٹھیک ہے، جو لے گیا وہ بھی ٹھیک لے گیا. کیا ہوا؟ تو غم بھی اسی کا، تو خوشی بھی اس کی، ہر چیز اس کی، تم خود بھی اسی کے، تو پھر اللہ راضی ہے. یہ زندگی آپ کی اچھی نہیں ہے جو آپ نے گزاری ہے، بہت ہے الحمد للہ. جو کچھ تمہارا حاصل ہے ٹھیک ہے، اور جو معلومیہ ہے وہ بھی ٹھیک، جو آیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو چلا گیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو زندہ رہا وہ بہت اچھی بات ہے، اور جو مر گیا وہ بھی ٹھیک. یہ اس کے کام ہے، ہم نے تو نہیں کھیل کیا، اس کی مرضی ہے، اس لیے اس کی مرضی کو اس کے حوالے رہنے دو. تم راضی ہو جاؤ تو اللہ کی ہاں عبادت سب سے ٹھیک، اور یہ اچھی بات ہے اس کے فیصلے پر راضی ہونا، یہ شاد ہے. بات اب بات ہے میرے یہ اچھا اور کی بات آپ لوگ بولتے نہیں تھے. ہاں آپ لوگ بولا کرو. آپ لوگوں کو جیسے دعا یہ تھی نا کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آپ کسی لمبی بات کرنا چاہتے ہیں، میں بھائی میں یاد رکھتا ہوں. اچھا آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے فضل سے نوازے. ہاں آپ لوگوں کے جو ہے نا یہ جو آپ کے جو بیوقوف لوگ رشتے دار ہیں وہ اب آد رہے. اچھا آزاد رہے، بچے اچھے رہے، بچوں کے باپ بچے رہے، رشتے دار اچھے رہے، عقل تو ان کی ہوتی نہیں، چلو زندہ رہے، سلامت رہے، خوش رہے. اچھا اور سیدھی ساری بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش بات رہے آپ سب لوگ.